السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے راجہ عزیر نے۔ عزیر کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی کی۔ میں آپ کے چینل کی سٹوریز بہت شوق سے سنتا ہوں، بہت شکریہ عزیر۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم رینٹ کے گھر میں رہتے تھے، اور میری امی کا یہ دل تھا کہ ہم لوگ اپنا ایک خوبصورت گھر بنائیں۔ مہنگائی کا دور تھا، آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے، تب بھی مہنگائی تو تھی، لیکن اس کے باوجود میرے جو ابو ہیں وہ ایک گورنمنٹ امپلائی ہیں، یعنی وہ ان کی جاب اتنی نہیں ہے جس سے ہم لوگ رینٹ اتنا افورڈ کر سکتے۔ ہم لوگوں نے اپنا ایک پلاٹ خریدا ہوا تھا، اور اس پلاٹ پر ہی ہم لوگوں کا گھر بنانے کو دل تھا۔ میری امی اور ہم سب بہن بھائی ابو کے ساتھ ہم سب گئے، وہ پلاٹ دیکھ کر آئے، لیکن جس جگہ پر ہم نے پلاٹ لیا تھا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ کچھ 2 سے 3 گھر تھے ادھر، جن کے اپنے جگہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے وہاں گھر بنائے ہوئے تھے، اور پھر ہم لوگوں نے ادھر گھر کی تعمیر کا کام شروع کرنا تھا۔ وہ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے ادھر 4 دیواری کی 3 سے 4 روم بنائے، اسٹور سمیت 2 واش روم بنائے، کچن بنایا، اور ابھی گھر میں کچھ ایسی ڈیزائننگ یا کچھ ڈیکوریشن کا کام نہیں کیا۔ گیٹ وغیرہ لگوایا، دروازے لگوائے، اور ادھر رہنے کے لیے کہ ہم لوگ ادھر رہ سکیں، اور ہم لوگ ادھر شفٹ ہو گئے۔ گھر عزیر کہتے ہیں کہ میری جاب سے بھی کافی دور تھا، یعنی 1.5 گھنٹہ مجھے لگتا تھا اگر اس جگہ سے میں گاؤں میں جاب کے لیے جہاں جاتا تھا۔ اور میرا چھوٹا بھائی گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا تھا، اس کا اسکول بھی کافی دور تھا، لیکن اپنا گھر تو تھا، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اتنی دقت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یہ خوشی تھی دل میں کہ اللہ نے اپنا رہنے کے لیے ٹھکانہ دے دیا ہے۔ ابھی ہم لوگ ادھر شفٹ ہو گئے۔ میں آپ کو یہ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ادھر 2 سے 3 گھر تھے ہم لوگوں کے علاوہ، باقی وہ ٹاؤن سارا خالی تھا۔ ایک گارڈ اس ٹاؤن کے دروازے کے آگے بیٹھا ہوتا تھا جو حفاظت کے لیے ہوتا تھا۔ جو چھوٹا بھائی تھا اس کو بھی ساتھ لانا ہوتا تھا۔ میں نے واپسی پر جب میں جاب سے آتا تھا تو میں اسے ساتھ لے کر آتا تھا۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ میں جاب کے لیے واپس آیا، اور میں نے اپنے بھائی کو بھی کال کر دی کہ تم بھی جلدی سے باہر آ جاؤ اسکول سے، میں جانے کے لیے ریڈی ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی آیا جو کہ 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ہم دونوں بھائی واپس آ رہے تھے، ٹائم ہو چکا تھا 4:30 بجے کا۔ میں جاب سے لیٹ فری ہوتا تھا، جبکہ میرے بھائی کو 2:30 بجے چھٹی ہو جاتی تھی، وہ میرا ویٹ کرتا رہتا تھا۔ اب ہم لوگ جا رہے تھے واپس، اور جس ٹاؤن میں ہم لوگوں کا گھر تھا ادھر راستے میں بھی بہت سنسان سی جگہ آتی تھی۔ ہم لوگوں کا جو موٹر سائیکل تھا وہ درختوں کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ تو میرے بھائی نے ابو کو کال کی کہ ہم لوگوں کا موٹر سائیکل خراب ہو گیا، ابو ہم لوگ لیٹ ہو جائیں گے، آپ پریشان نہ ہونا، ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ ہم لوگ موٹر سائیکل ٹھیک کرنے لگے، ٹھیک کرتے کرتے 5:30 کا ٹائم ہو گیا، اور سردیوں کے دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ادھر چلے گئے جب اپنے گھر کے راستے میں، ابھی ہم لوگ جا ہی رہے تھے، رات ہو چکی تھی، تو ایک لڑکے نے پیچھے سے ہمیں آواز دی جس کی عمر 7 سے 8 سال ہوگی۔ وہ لڑکا یہ کہتا ہے کہ موٹر سائیکل ٹھیک ہو گیا ہے تم لوگوں کا، میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا تم لوگوں کا موٹر سائیکل خراب ہے۔ ہم نے اس کو کہا کہ تمہیں کیسے پتا؟ تو وہ کہتا ہے میں تمہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ ہمارے ارد گرد ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کا موٹر سائیکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ ہم لوگ گھر چلے گئے۔
ہمارے ٹاؤن کے وہ جو جگہ تھی ادھر باہر تھوڑی سی فاصلے پہ کھانا وغیرہ کی بھی جگہ بنی ہوئی تھی۔ اس دن امی کہتی تھیں کہ کھانا باہر سے لے کر آؤ، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کھانا گھر نہیں بناؤں گی۔ میں اب عزیر کہتے ہیں اٹھا اور میں کھانا لینے کے لیے چلا گیا۔ میں پیدل گیا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سردی کے موسم کو انجوائے کروں۔ یہ 2016 کی بات ہے۔ میں گیا اور میں کھانا لے کر ابھی واپس آ رہا تھا، بالکل سنسان جگہ تھی آگے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی قدم سے قدم ملا کر چل رہا ہو۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو ایک بزرگ شخص جو کہ بالکل سفید داڑھی میں تھے، ان کے بال بالکل وائٹ تھے، وہ وائٹ لباس میں تھے، انہوں نے دھوتی پہنی ہوئی تھی، تہمت جس کو بولتے ہیں، اور اوپر قمیص پہنا تھا اور سر پر وائٹ ہی کلر کا کپڑا باندھا ہوا تھا۔ وہ پہلے میرے ساتھ نہیں تھے، میں نے ان کو دیکھا تو ان کے چہرے سے جتنا نور ٹپک رہا تھا، میں ان کو دیکھ کر رک گیا ادب کے لحاظ سے اور ان کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ بزرگ شخص کہتے شاباش بیٹا۔ میں ان کی اس بات کو سمجھا نہیں تھا۔ میں نے کہا معذرت کے ساتھ آپ شاباش بیٹا کس کو بول رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ شاباش میں نے تمہیں دی ہے، یعنی تم ایک با ادب انسان ہو، بے ادب نہیں ہو، تم نے میرا ادب کیا ہے اور مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی ہے۔ جو لوگ بزرگوں کا ادب کرتے ہیں میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں۔ عزیر کہتے میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے اس بات کا مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور چلتے گئے۔ اتنے میں میرے گھر کی جو اسٹریٹ تھی میں ادھر آ گیا اور میں اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ میں اس چیز کو بھول گیا، میرے ذہن میں نہیں تھی یہ چیز کہ وہ سب کچھ کیا ہے۔ کھانا وغیرہ کھایا، رات میں جب سویا تو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، وہی بزرگ ہمارے گھر کے جو روم ہے، بالکل سٹور کے ساتھ روم ہے۔ ویسے ہم لوگ ایک روم میں ہم دونوں بھائی ہوتے ہیں، دوسرے روم میں میری ایک سسٹر اور میرے امی ابو ہوتے ہیں۔ ایک روم ہم لوگوں کا بالکل خالی ہے، جو کہ ہم لوگوں کے فرینڈز آتے ہیں، ہم لوگ ادھر اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ۔ اس روم میں دیکھتا کیا ہوں خواب میں کہ چادر بچھی ہوئی ہے براؤن کلر کی، اور اس چادر کے اوپر وہی بزرگ شخص جو مجھے نظر آئے تھے جب میں کھانا لینے کے لیے گیا تھا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور بزرگ شخص لیٹے ہوئے ہیں جو کہ ان سے بھی زیادہ بزرگ ہیں۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اندر کمرے کی طرف آ رہا ہوں خواب میں، اور میری والدہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو وہ نیک بخت بزرگ میری والدہ کو کہتے ہیں ان کا نام لے کر کہ تم پر سلامتی ہو، آؤ خوش آمدید میرے گھر میں تمہیں خوش آمدید کرتا ہوں، تم سب لوگ بہت عبادت گزار ہو، لیکن یاد رکھنا اس گھر میں زیادہ عبادت کرنا۔ یہ چیز میں نے خواب میں دیکھی اور میری آنکھ کھل گئی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب میں بہت زیادہ اس چیز کو لے کے کنفیوز تھا۔ میرے ابو چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک گورنمنٹ امپلائی ہیں، وہ پڑھے لکھے شخص ہیں، میری والدہ بھی پڑھی لکھی ہیں۔ میں نے ان کو یہ ساری بات بتائی اور بتانے کے بعد ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں اس کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ والے ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے اب ہمیں اور عبادت کرنی ہوگی۔ ہم سب نے اور عبادت شروع کر دی۔ عزیر کہتے ہیں کہ چند ہی روز میں اس عبادت کے صلے میں اللہ نے ہمیں بہت نوازا، جو کہ بیان سے باہر ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا کچھ عطا کیا جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے۔ ایک دن میں دوبارہ کھانا لینے کے لیے گیا، میں کھانا لے کر واپس آ رہا تھا، جیسے ہی وہ سنسان روڈ سے مجھے اپنے پیچھے چلنے کی پھر آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو وہی باریش داڑھی والے بزرگ میرے پیچھے چل رہے تھے۔ میں بہت خوش ہوا اور میں نے ادب سے دوبارہ ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ خواب میں جو بات کہی تھی تم نے اس کو حقیقت میں کر دیا، شاباش بیٹا، اس کا تمہیں بہت اچھا پھل ملے گا۔ اور یہ کہہ کر عزیر کہتے ہیں کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے، وہ مجھے پھر نظر نہیں آئے۔ اس کے بعد آج 6 سال ہو چکے ہیں، وہ میری خواب میں نہیں آئے، لیکن اللہ کا بہت کرم ہے، ہم نے اس گھر میں ہی اوپر والے پورشن میں بھی رومز بنا لیے اور ہم لوگ اتنے خوش ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔
لیکن میں عزیر کہتے ہیں کہ یہ بھی کہتا ہوں کہ جس گھر میں ایسی چیز ہو تو پلیز آپ اس جگہ کو صاف ستھرا رکھیں. اور عزیر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس جگہ کو صاف ستھرا بھی رکھا اور وہ جگہ خود بھی ہمارا وہ گھر صاف رہتا ہے، بالکل وہ گندا نہیں ہوتا. اگر کام والی ایک دن نہیں بھی آ رہی، ایون کہ ہم لوگوں کے گھر بچے نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم لوگوں کا گھر صاف رہتا ہے. تو عزیر کہتے ہیں یہ میری سٹوری تھی، یہ بالکل حقیقت ہے. ہم لوگوں کے گھر میں وہ بزرگ رہتے ہیں. اس کے بعد عزیر نے ایک یہ بھی بات کہی جو میں بھول گئی آپ سب کو بتانا، کہ ہم لوگوں کے گھر میں والد صاحب پھر ایک اللہ والے کو لے کر آئے، اور وہ اللہ والے انہوں نے آ کر ساری جگہ دیکھی. دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں سید بزرگ جنات ہیں جو کہ ہر ٹائم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ آپ سے بھی یہی چاہیں گے کہ آپ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. ہم نے بھی پھر اللہ کی عبادت کی، اللہ نے اپنی عبادت کے صلے میں ہمیں بہت کچھ نوازا الحمدللہ. تو لسنر یہ ان کی سٹوری تھی. اس سٹوری سے آپ لوگوں نے کیا سبق لیا ہے؟ اپنا فیڈ بیک آپ لوگوں نے مجھے ضرور دینا ہے. میں یہ سننا چاہتی ہوں اور یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے سننے والوں نے اس سے کیا سبق لیا ہے. اور جب آپ مجھے اپنا فیڈ بیک دیں گے تو اس کا رپلائی میں کل کروں گی کہ یہ سٹوری ہمیں کیا سبق دیتی ہے. اور میرے جو لسنر اس کا صحیح سے جواب دیں گے ان کے کومنٹ کو میں پن کروں گی، اور میں اب یہ ویٹ کروں گی کہ آپ لوگ اس سٹوری سے کیا سبق لیتے ہیں. اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ عطرت بطول نے سرگودا سے شیئر کی ہے. عطرت کہتی ہیں میں آپ کے ساتھ ایک قصہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں ایک اسکول میں ٹیچر ہوں. وہ ایک سرکاری یعنی ایک پرائیویٹ اسکول ہے، وہ ایک پرائیویٹ اسکول ہے، اور میں ادھر جاب کے لیے جاتی ہوں. کہا جاتا ہے کہ اس اسکول کے اندر بہت سے جنات کا ٹھکانہ ہے اور وہاں پر جنات ہیں. تو ایک دفعہ میرے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا. میں کیا دیکھتی ہوں کہ چھٹی کا ٹائم ہے اور میں اپنی وین کا ویٹ کر رہی تھی. میں اپنی کلاس میں بیٹھے کچھ اٹینڈنس تھی اس کا کام کر رہی تھی. اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے سے ایک بچی گزر کر خالی کلاس کی طرف گئی. میں نے اس بچی کو دیکھا. میں نے کہا بچی کیا کرنے کے لیے جا رہی ہے، کیونکہ آج کل مطلب پتہ نہیں لگتا، بچیاں گھر سے موبائل لے آتی ہیں چھٹی ٹائم جو کچھ بھی. میں اس بچی کے پیچھے گئی. جب میں روم میں گئی تو روم میں کوئی بھی نہیں تھا. میں نے ساری کلاسز چھان ماری لیکن وہاں سے باہر جانے کا بھی راستہ نہیں تھا، اور اگر کوئی راستہ تھا تو وہ جہاں میری کلاس ہے اسی طرف تھا. میں ڈر گئی اور ڈرنے کے بعد میں فوراً اپنی کلاس کو بند کر کے چلی گئی، اسٹاف روم میں چلی گئی. اس کے بعد صبح میں جب آئی تو وہی بچی مجھے اپنی جو کلاس ہے اس کے باہر کھڑی ہوئی نظر آ رہی تھی. میں فوراً اٹھی اور اس بچی کو دیکھا. وہ بچی اسٹل کھڑی ہوئی تھی. میں نے سامنے والی کلاس سے اپنی ایک فرینڈ ٹیچر کو بلایا اور کہا کہ یہ بچی دیکھو کون ہے، اور کافی دیر سے ادھر کھڑی ہوئی ہے. لیکن وہ جو ٹیچر تھی انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی بچی نہیں ہے، تم کس بچی کی بات کر رہی ہو؟ وہ غائب ہو چکی تھی. اور میں اس قدر ڈر گئی، عطرت کہتی ہیں، کہ مجھے گھر جا کر بخار ہو گیا، اور بخار ہونے کے بعد میں نے اس جاب کو چھوڑ دیا. مطلب مجھے وہ بچی ابھی نظر ہی آنے لگی تھی. امی مجھے دم کروانے کے لیے لے گئی. انہوں نے مجھے دم کیا اور انہوں نے کہا کہ اچھا کیا تم نے اس اسکول کو چھوڑ دیا ہے، مطلب وہ اسکول بھاری ہے. اکثر لوگ مطلب میرے وہاں پر ٹیچنگ سے پہلے وہاں پر اکثر لوگ کہتے تھے کہ بچوں کو دورے وغیرہ پڑھتے ہیں. تو اس سے پہلے میری ایسی حالت ہوتی، میں نے عقل مندی سے کام لیا اور اس جگہ کو چھوڑ دیا. یہ میری سٹوری تھی، عطرت کہتی ہیں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تو لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں. آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر نہیں کی، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں میرے فیس بک آئی ڈی پر آپ لوگ سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، کومنٹ باکس میں بھی. آج کا اچھا میسیج ہے، اپنے والدین سے خوب محبت کریں. یہ ایک ایسا رشتہ ہے جن سے محبت کبھی بے وفائی اس رشتے سے کبھی بے وفائی نہیں مل سکتی. تو اپنے والدین سے اپنی ساری جتنی محبت ہے وہ ان سے کریں اور ان کی دعائیں لیں، اور اللہ بھی راضی ہوگا اور ان کا رسول بھی. تو یہ میرا اچھا میسیج تھا. طہارت کی حالت میں رہیں، نماز پڑھیں، اور اپنے اللہ سے جو مانگیں گے وہ ملے گا. جو انسان والدین کی خدمت کرتا ہے اس کی دعا کبھی
رد نہیں ہوتی وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بہت مقبول ہو جاتا ہے۔ یہ ایک میسج ہے جو کہ بالکل حقیقت ہے، اور اس پر آپ لوگ ضرور عمل کریے گا، اور آئی ہوپ آپ عمل کرتے بھی ہوں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اور میرے گھر والوں کو، میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔